الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 اور 67 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 15 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیات بینات میں فرمایا گیا، اللہ کی قسم، تحقیق ہم نے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، ان امتوں کو شیطان نے ان کے اعمال جو غلط کام کرتے تھے وہ اچھے کر کے دکھائے، اور آج قیامت کے روز وہ شیطان ہی ان کا دوست ہوگا اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے صرف اس لیے آپ ان لوگوں کو بتائیں جو اختلافات کرتے ہیں ان کا حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، درست کیا ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا سامان ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے پانی اتارا، بادلوں سے پانی بارش کی صورت میں اتارا، اور پھر اس سے زمین کو زندگی عطا کی اس کی موت کے بعد۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو توجہ سے سننے والے ہیں۔ اب اور ایک مثال بڑی شاندار بیان فرمائی۔ لوگ انکار کرتے تھے حق کا، اور ایک شبہ یہ ڈالتے تھے کہ جب لوگ مر گئے تو کئی لوگوں کے اعضاء جسم کے الگ الگ تھے، مل گئے، جنگ ہوئی، لوگوں کے اعضاء کٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، مٹی میں مل جائیں گے، اعضاء رل جائیں گے، کہ کیسے الگ الگ ہو سکیں گے؟ اللہ کریم نے بڑی شاندار مثال بیان فرمائی، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جو چوپائے ہیں نا جن کا دودھ تم پیتے ہو، اس میں تمہارے واسطے بڑی عبرت کا سامان ہے، سمجھنے کا سامان ہے، غور کر کے فکر کر کے نتیجہ حاصل کرنے کا سامان ہے۔ کیسے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین، فرمایا ہم تمہیں پلاتے ہیں دودھ۔ کیسے؟ جو جانور کے پیٹ میں ہے کیا ہے؟ چارہ ہے، گھاس ہے، خشک چارہ ہے، وہ سب کچھ کھا لیا اس نے۔ اب اسی چارے سے اس پیٹ میں گوبر بھی بنا ہے، خون بھی بنا ہے، اور اسی سے وہاں پر ہی دودھ بھی بنا ہے۔ اب دودھ کیسا بنا ہے؟ خالصاً، وہ خالص ہے، نہ اس میں گوبر کی بو ہے، نہ اس میں خون کا کوئی رنگ ہے، سائغن، آرام سے گلے سے اتر جاتا ہے جب تم پیتے ہو اس کو، تو پینے والوں کے لیے کتنا لذیذ ہے وہ۔ یہ مثال ہے کہ جو ایک ہی جگہ سے ایک ہی چیز سے پیدا ہونے والی چیزوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتا۔ خون میں گوبر کا کوئی نشان نہیں ہوتا، سارے جسم کے نس نس میں پھیل جاتا ہے۔ گوبر میں خون کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ہر شے کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ تو انسان کے اعضاء کو اکٹھے الگ الگ کر دینا کون سا مشکل ہے اس کے لیے؟ کون کہنا ہے، ہو جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر تمہارے واسطے نشانیاں ہیں، تمہیں پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ہم پلاتے ہیں تمہیں پھلوں سے، کھجور کے پھلوں سے،
انگور کے پھلوں سے رس نکالتے ہو، نبیذ بناتے ہو، ان کو پیتے ہو، ان کا جوس پیتے ہو تم، اس میں سے تم نبیذ بناتے ہو اور اچھا رزق تمہیں ملتا ہے، نہایت عمدہ۔ ان سب چیزوں میں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، کیا کچھ ہمیں دیتا ہے۔ پھل بنتا ہے، ایک ہی پانی ہوتا ہے، کوئی پھل کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی رنگدار ہے، کوئی کس رنگ کا کس رنگ کا ہے، پانی ایک جیسا ملتا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔